ہم اس کی وابستگی کرتے ہیں کہ جی وہ پاسٹ میں میرا اگر ایک اور بچہ تھا یا خاندان میں ایک بچہ تھا اور اس کے ساتھ یہ کیا تو یہ ہو گیا، یا میرا بچپن ایسا تھا اس کی وجہ سے مجھے یہ کرنا ہے اور اس طرح بچے کے ساتھ مجھے بیہیو کرنا ہے، اور آگے فیوچر میں اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں، یا میرے ارد گرد کے جو افراد ہیں وہ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں. تو ہم مینٹلی بہت زیادہ آکیپائڈ ہوتے ہیں کہ ساس نہ کچھ کہہ دے اور شوہر نہ یہ بات کر دے اور پھر میری اپنی زندگی یہ چیلنجز، اور ہم بچے کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے. اب بچہ ہمیں کسی ایجنڈے کے بغیر، کسی پریڈکٹیبلٹی کے بغیر کیا کیا کر رہا ہے، کبھی سو رہا ہے کبھی نہیں سو رہا. سلیپ پیٹرنز اس کے بڑے ڈفرینٹ چلتے رہیں گے. ہم نے اس کو ٹرین تو کرنا ہے، اس پہ ہم ابھی آگے بات کریں گے، لیکن بائی پرسنالٹی آپ سوچیں کہ کیسا ہے نا. نیو بورن کو آپ کیا کر لیں گے؟ وہ ہمارے تو بزرگ کہتے تھے جب اس نے سونا ہے تو ڈھول بھی پیٹ لو نا تو وہ سویا رہے گا، اور جب اس نے جاگنا ہے تو سوئی بھی گری نا تو اس نے جاگ جانا ہے. ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اسی طرح کالکی بیبی ہے. اب ہر دوسری مدر آ کے مجھے کہتی ہے میرے بچے کو کالک ہے، میں کیا کروں؟ میں کہتی ہوں صبر. نہیں میں اس کو کیا دوں؟ وہ کوئی گرائپ واٹر دے رہا ہے، کوئی کالک کے پتہ نہیں کون کون سے وہ قطرے نکال کے دے رہی ہیں. میں کہتی ہوں صبر. بچے کو بھی صبر سکھائیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو تھوڑی مشکلات زندگی میں آئیں گی، ان کو برداشت کرنا پڑے گا. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، برداشت کریں، کوئی بات نہیں، کالک ہی ہے نا. جیسے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے بچہ روتا ہے، مائیں کہتی میں اس لیے فون دے دیتی ہوں، اس لیے چیز دیتی ہوں، بچہ روتا ہے. میں کہتی ہوں ہمارے تو بزرگ کہتے تھے رونے دیں، بچے کے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں، پھیپھڑے مضبوط کریں. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کالک کو بھی نروز پہ سوار کر لیا. بچے کا ویٹ ٹھیک ہے، بچہ ویسے دیکھنے میں ٹھیک ہے، یہ کالک، ہاں ہے کالک، مجھے فیل بھی ہو رہا ہے، مجھے پتا بھی چل رہا ہے. ان فیکٹرز کو کم کر دیں جس سے کالک ہوتا ہے. لیکن کالک کی ایز سچ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں بتائی جاتی ہمیں میڈیسن میں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی فیڈر نہ دیں، چوسنی نہ دیں، ماں اپنی فیڈ کرائے، بچے کو الٹا لٹائے، بچے کے پیٹ پہ مالش کرے، خود پلنٹی فل پانی پیے، بیلنس ڈائٹ لے. میں نے کئی ماں کو دیکھا ہے کہ جی ہم نے ساری بادی چیزیں بند کر دی پھر بھی کالک نہیں ٹھیک ہو رہا. کیونکہ بچوں کی باڈی ایسی ہوتی ہے کالکی، وہ ہوتے ہیں. اسی طرح بچہ اریٹیبل ہے، ری 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 کرتا رہتا ہے، تو گود میں اٹھا لیں، پیار کریں. ہم اور اسے کیا مصیبت پیچھے کر رہے ہیں، باتیں سنا رہے ہیں. مجھے بہت ترس آتا ہے بچوں پہ. بعض اوقات ہوتا ہے کہ مائیں تو پھر بھی سمجھ جاتی ہیں اگر کسی کوئی تھوڑی ہو، لیکن باہر کا پریشر اتنا ہوتا ہے ہسبینڈ کا یا ساس یا ماں یا اس طرح کہ وہ کہتی ہیں یہی جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، تو اس پہ وہ پریشر آپ نہ لیں، وہ پریشر پھر ان کے حوالے کر دیں. مثلاً کوئی کہتا ہے کہ اس کو جیکٹ پہناؤ، تو جیکٹ لے کر بہت پیار سے ان کو جا کے کہا کہ پلیز آپ مجھے ذرا ہیلپ کر دیں اس کو جیکٹ پہنانے میں. جب ان کو کرنا پڑے گا نا ان کو لگ پتا جائے گا کہ اس بچے نے نہیں جیکٹ پہننی پئی. میرا جب فرسٹ بیبی تھا میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا، اس کو بہت کالنگ ہوتا تھا رات کو. میرے ہسبینڈ کہتے تھے لیٹے لیٹے پیمپرز کھولو، یہ کرو. میں جب کرتی تھی وہ چپ ہو جاتا. بالکل، کئی تو اچھی ایڈوائس بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے. تو ہم خود پریشر لیتے ہیں، یہ ہمارا پرسنل ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. اسی طرح روٹینز کا کیوس، ہم نے کوئی چیز پلان کی ہوئی. آپ دیکھیں میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا کہ اگر مدر نے بچے کو سلانا ہے نا، جیسے سے 7-8 بجے آپ نے رات کو سلانا ہے اور اس کے بعد کوئی مہمان آنے ہیں یا آپ کو بازار کچھ کرنے جانا ہے اور آپ کہتے ہیں بچے کو سلا کے جاتی ہوں، تو بچہ سوتا ہی نہیں ہے اس دن. آپ اسے تھپکیاں لگا رہے ہیں اور وہ سو ہی نہیں رہا، اور میاں یا کوئی باہر لوگ ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں کہ آؤ جلدی، اور آپ کے لیے سوئے تو میں آؤں، یا آپ نے کچھ کوکنگ کرنی ہے اس ٹائم پہ، کیوں نہیں سوتا؟ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو وہ باڈی کی وہ ہوتی ہے نا وائبس کہ آپ رش میں ہیں، جلدی میں، وہ پک کرتا ہے. تو اس کے لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی باڈی کو فلی ریلیکس کریں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ جی مطلب ابھی کچھ نہیں ہے، مجھے اگلے 15-20 منٹ بالکل ریلیکس رہنا ہے، اس کے بعد جو کرنا ہے کام. اور آپ بچے کے ساتھ ریلیکس ٹون میں لیٹ جائیں، ریلیکس ہو کے. ایک تو آپ خود ویسے ریلیکس ہو جائیں گی، وہ آپ کو انرجائز کر دے گا، بچہ فوراً سو جاتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں. یہ ایسے ٹائم میں جو ریلیکس کرنا ہے نا یہ بہت مشکل کا، یہ آپ کو وہ کہتے ہیں نرو آف سٹیل چاہیے. پریکٹس کرنی پڑتی ہے. جس وقت آپ پینک نہیں ہے نا اس وقت اپنے آپ کو سمجھائیں یہ سچویشن اب آنے والی ہے اور مجھے اس میں اب ریلیکس رہنا ہے. بیفور اینڈ پریپیئر کریں اپنے آپ کو، تو وہ انسان پھر رہ جاتے ہیں. تو ٹینٹرمز اس ایج میں بچوں کے ہوتے ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس پہ بھی آگے بات کرتے ہیں. تو جو ورڈ مدرز ہیں ان کو کیا سوچنا ہے؟
How can I calm you when I am a storm inside? میں خود ہی طوفان بنی ہوئی ہوں اندر سے, خود ہی لاوا میرے اپنے اندر ہے, تو تم جو چیخ چلا رہے ہو میرے سامنے, میں تمہیں کیسے سنبھالوں؟ یہ سوال ہے. How can I return your smile when I'm weeping within? آپ کے اپنے دکھ اتنے سارے ہیں جن کو آپ نے سمیٹا نہیں ہے, تو ایک روتے ہوا وہ جو بچہ ہے جو چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشات کے پیچھے رو رہا ہے, آپ اسے کیسے چپ کرا سکیں گے؟ How can I soothe your fears when I quiver myself? میرے اپنے اتنے دکھ, پریشانیاں, اور وہ میں لے کے بیٹھی ہوئی ہوں, خوف, انسیکیورٹیز, تو میں تمہیں کیا دے سکتی ہوں؟ How can I let you find yourself when I myself am lost? جب میرے بچے چھوٹے تھے, اسکول میں میں جاتی تھی پی ٹی ایم پہ, تو ٹیچرز کہا کرتی تھی کہ ماؤں کو دیکھ کر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بچہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس کیسا ہے. تب میں نہیں مانتی تھی, میں کہتی تھی نہیں, یہ گاڈ گفٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, میں تو کوئی خاص کام نہیں کرتی بچوں کے ساتھ. لیکن اوور ایئرز میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم بچوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا, اور پھر وہ مدر ہمارے سامنے آتی ہے نا, ہمیں وہ بیہیویئرز ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے جہاں ہم بچوں کی کلاسز لیتے ہیں, ہم وہاں پہ کمپلسری کرتے ہیں کہ مدر نے اپنی کلاس میں آنا ہے. اکثر مدرس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 2 گھنٹے کی کلاس ہے, میں بچے کو چھوڑ کے کوئی بازار کا ہی کام کر رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں نا, وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں ہوتی ہیں. وہ بیچاری کہتی ہے چلو بچہ کچھ اچھی چیز سیکھے گا, میں کوئی کام کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ کو بھی ساتھ آنا ہے, آپ کو بھی وہ چیز سیکھنی ہے, اس لیے کہ وہ جو ہے نا آپ کا جو اندر کا لاوا ہے, وہ اس کو ہمیں سیٹل کرنا ہے, آپ کو اکوپ کرنا ہے, آپ کو اسٹرینتھ دینی ہے, آپ کو کانفیڈنس دینا ہے جو آپ صحیح کام کر رہے ہیں. آپ کے دکھوں کو آپ کو سمیٹنا سکھانا ہے. وہ آپ کے سمٹ گئے تو آپ دیکھیں آپ بچوں کو صحیح ہینڈل کر لیں. انفینٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی لمیٹیشنز کو کہاں سے سیکھتے ہیں؟ وہ ہم سے سیکھتے ہیں, وہ ہماری نظر سے دیکھتے ہیں. معصوم سا بچہ آپ دیکھ لیں گھر میں ہوتا ہے, وہ ماں کو ہی دیکھتا ہے, وہ اور کسی کو نہیں دیکھتا. ماں کیا کر رہی ہے, مطلب میرا اپنی پوتیوں کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے الحمدللہ, کیونکہ ایک تو میں ماؤں سے لڑائی جھگڑا نہیں ڈالتی اپنی بہوؤں سے. لیکن میں نے بہت ہی آبزرو کیا, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ نے کیسا رشتہ یہ بنایا ہے کہ جب وہ پریشان ہوتی ہیں بچیاں تو ان کو مائیں یاد آتی ہیں, وہ میرے پاس نہیں آتی, وہ پہلے ماں کے پاس جانا چاہتی ہیں. اور مجھے بہت اچھی فیلنگ اس وقت ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ایک نیچرل ہے نا کہ بچے کو ماں ہی یاد آتی ہے. کل رات کو میری پوتی آئی کمرے میں, تو وہ بچوں کے ٹوائے ہوتے ہیں میک اپ, اس میں نا دادو میں آپ کو لپسٹک لگاؤں, میں نے کہا ہاں لگاؤ نا. پھر اس نے پورا مجھے وہ میک اپ کیا, میں نے کہا چلے اب میں آپ کو کرتی ہوں. نہیں دادو, میری ماما نے منع کی ہے, بچے میک اپ نہیں کرتے, میں نہیں کروں گی. مجھے اتنا اچھا لگا کہ وہ کتنی ماں کی اس انڈرسٹینڈنگ میں ہے, بانڈنگ ہے یہ. تو مجھے وہ اس کی بات, پھر میں دوبارہ کہا, میں نے کہا آپ کو میں لگاؤں, نہیں میری ماما نے کہا ہے بچے نہیں لگا. یہ بھی کر سکتی تھی, آپ کہتی چھوڑو ماما کو, میک اپ تم نے میرا کیا, میں تمہارا کرتی ہوں. اور اب دیکھیں یہ جو بانڈنگ ہوگی یہ آپ کی نسلوں کو ہی بہتر کرے گی نا. ہم اپنی فرسٹریشن جو ہے اپنے بچوں پہ اتارتے ہیں, پھر جب ہماری اگلی نسل آتی ہے تو پھر ہم اس کو کیری کرتے ہیں. یہ ایسپیکٹ ہمیں کیسے سیکھتے ہیں؟ تو ٹاڈلر ہوڈ میں ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے؟ بچے اس ٹائم پہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ کب ہم انڈیویجول ہیں, کب ہمیں الگ ہونا ہے, کب ہمیں ماں کے ساتھ رہنا ہے. وہ اس وجہ سے آپ دیکھیں کبھی کبھی خود کھیل رہے ہیں, ہم کہتے ہیں آج کوئی کام نہیں ہے تو آج اپنا خود کھیل رہا ہے. جب میں مصروف تھی, جب مصروف ہے تو اب اس کو ماں چاہیے, اس دن کے لیے تیار رہیں آپ. جو چھوٹا بچہ ہوگا, جتنا چھوٹا ہوگا وہ اتنا زیادہ آپ کا صبر کا امتحان لے گا. بڑے بچے بھی لیتے ہیں بڑے بڑے طریقے سے, لیکن چھوٹے بچوں کے لیے یہ کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں, مینیپولیٹیو ہیں, اٹینشن سیکر ہیں, موڈی ہیں, ڈیفائنٹ ہیں, باتیں نہیں سنیں گے. وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ میں نے کلپ دیکھا تھا کہ یہ ٹاڈلر ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ لیٹ کے زمین پہ رو رہا ہے, تو ماں اگنور کر کے آگے چلی جاتی ہے, وہ پھر ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتا ہے, تھوڑا سا آگے جاتا ہے, پھر ماں واپس آتی ہے, پھر لیٹ کے رونا شروع کر دیتا ہے. بچے اتنا زیادہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ مدر کو کیسے پریشر میں رکھنا ہے. ہم بچوں کے ساتھ اتنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ہم شکر گزاری میں نہیں ہوتے, ہم یا ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں, ایموشنلی بہت والیٹائل ہم ہوتے ہیں. بچے ہم سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہمارے پاس آئیں گے, کبھی وہ ہمیں ہی کہہ دیں گے گندی ماما. بڑا دکھ ہمیں شروع ہو جاتا ہے, دل ہمارے ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو جاتے ہیں. پھر ہم ان کو کبھی ایلفی سے جوڑتے ہیں اور کبھی ہم وہی بات ہے کہ کچرا سمیٹتے رہتے ہیں. تو بچوں کا یہ بڑا کیوٹک فیز ہوتا ہے ایموشنلی اور فزیکلی.
اس میں ایک ڈیلیکیٹ بیلنس پیرنٹس کو لانا ہوتا ہے، جس میں کہاں پہ بچے کو انڈیپینڈنٹلی کچھ کرنے دینا ہے، کہاں پر میں نے اسے روکنا ہے، کہاں پر میں نے اسے سکھانا ہے. یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بچوں کو ہم نے لمٹس کی انڈرسٹینڈنگ دینی ہوتی ہے. یعنی ایک تو پہلے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے، بچے کو انجوائے کرنا ہے. یہ انپریڈکٹیبل پیٹرن کے ساتھ ہوگا، کوئی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن اب ہم نے یہیں پہ بچے کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ لمٹس کیسے آئیں گی. کیونکہ اکثر اوقات جب بچوں کو یا مدرس کو جب ہم بتا دیتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو ہم سمجھتے ہیں بس بالکل پھر چھوڑ دو. ایک دفعہ ایک خاتون مجھے ملی اور وہ کہتی ہیں کہ میں کسی کے گھر گئی اور وہ ایک بچہ پتہ نہیں پردوں سے چڑھا ہوا یا پنکھے سے لٹکا ہوا اور چیزیں پھینک رہا اور کر رہا. اور جب میں نے ان مدر کو کہا، مدر آرام سے بیٹھی ہے، ان کو کہا آپ کچھ کریں، تو انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر کمل کا ایک لیکچر اٹینڈ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بچے کو کچھ نہیں کہنا. میں نے ان سے کہا کہ میں کسی جگہ پہ یہ نہیں کہتی کہ بچے کو کچھ نہیں کہنا، میں یہ سمجھاتی ہوں کہ جو وہ کر رہے ہیں خوفناک کام وہ نہیں کرنے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بچہ وہ لٹک رہا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ تباہیاں پھیر رہا ہے اور آپ اسے کچھ نہ کہیں. ایسے تو نہیں ہے نا. ہم ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. جب کہنا شروع کرتے ہیں تو وہ بالکل جلاد بن جاتے ہیں، اور جب چھوڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کچھ بھی نہ کہو. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس ایج میں بچوں کو انجوائے کرتے ہوئے اب ان کو لمیٹیشنز آہستہ آہستہ سکھانی ہیں. اچھا، اب وہ لمیٹیشنز کیسے ہیں؟ یعنی آپ سوچیں کہ یہ کنٹینمنٹ کے بیج لگانے ہیں. آہستہ آہستہ ان بچوں کو سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ کہاں پر کون سا کام کرنا ہے اور کس کام پہ خاموش وہ کام نہیں کرنا. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر آپ چھوٹا بچہ دیکھیں، میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں اس وقت میرے پاس میرے گھر میں ایک 4 سال کا بچہ ہے اور میرے گھر میں ایک ٹین ایجر ہے. مجھے نہیں ان میں کوئی خاص فرق نظر آتا جب وہ اڑ جاتے ہیں کسی بات پہ، اور جب ان کو کوئی چیز چاہیے اور وہ جس طرح مینیپولیٹ کر کے اور ایموشنلی وہ بانڈ ڈیولپ کر کے وہ بات نکلواتے ہیں، کوئی مجھے خاص فرق نہیں نظر آتا، سوائے یہ کہ ایک کی عمر 18 ہے اور ایک کی 4 ہے. ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہوگی، وہاں تھوڑی بہت ڈیمانڈ کا فرق ہو جائے گا. پیرنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کس جگہ پہ نو بولنا ہے، اور بچہ اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اب اگر میرا پیرنٹ یہاں پہ نو بول رہا ہے تو مجھے یہ سننی ہے بات. یہاں پر ہم اس کو ایک چیز سکھانا شروع کرتے ہیں کہ کون سا بیہیویئر ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، کون سا نہیں، اس کی پرسنالٹی، اس کی ایج کو سمجھتے ہوئے. دس از ڈویبل، دس از ناٹ ڈویبل. کیونکہ ہم تو اپنی فرسٹریشن میں ہر چیز کو مکس اپ کر رہے ہیں، کبھی ان ساری چیزوں کی اجازت اور کبھی ان ساری چیزوں پہ روک دیا. وہ بچہ نہیں پھر سمجھ پا رہا. اور اس ایج میں جب بچہ چھوٹا ہے اور جب آپ ڈسپلن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مومنٹ بائی مومنٹ کی اویئرنیس ہے. یہ آپ کو دیکھنا ہوگا اس کا بچے کا نیچر، ٹیمپرمنٹ، گھر کے حالات، گھر میں کتنے افراد ہیں، وہ کس لیول پہ سوچ رہے ہیں، میں کس لیول پہ سوچ رہی ہوں. یہاں خاموش ہو جانا بہتر ہے، یہاں سکھانا بہتر ہے. بچہ بھوکا ہے اس ٹائم پہ اس سے یہ فرمائش کرنا یا یہ اس کو ڈسپلن کروانا. بچہ سونے والا ہوا ہے، بچے کو بات سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ اپرچونٹی ٹھیک نہیں ہوتا. یہی ساری چیزیں ہر وقت ہمارے دماغ میں چلنی چاہیے. سب سے کامن چیز جو ہے، جیسے میں آپ کو ٹپیکل مثال اس کی یہ دوں گی کہ جو ٹینٹرمز بچے تھرو کرتے ہیں، بچہ ضد کرتا ہے، چیخنا چلانا کہیں شروع کر دیتا ہے، اس سے ہمیں بہت پریشر آتا ہے کہ جی بچہ تنگ بہت کرتا ہے. مثلاً بچے کو گیم چاہیے، بچے کو آئس کریم چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، فون چاہیے، اور وہ جی رونا شروع کر دیتا ہے. میں کیا کروں؟ اب میں 2 سال کے بچے کو کتنا سمجھاؤں؟ تو یہاں پر اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو آپ خاموشی سے چلے جائیں، یا یہ کہ آپ وہاں پہ رہ کر پریزنٹ کوئی کاملی کوئی کام کریں. اب آپ کو بچے کے مطابق دیکھنا ہے. ٹینٹرم کو ہینڈل کرنے کا بڑا ہی کامن جو جسے کہتے ہیں ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ جی جب بچہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، آپ ایک دفعہ اس کو بتا دیتے ہیں دس از ڈویبل اور دس از ناٹ ڈویبل. آرام سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا بیٹا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی آپ کو نہیں مل سکتا، یا ہم یہاں نہیں جا سکتے، ہم آئس کریم ابھی نہیں کھا سکتے. اور بچے نے ٹینٹرم ویسے تو فوراً ساتھ ہی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو آپ ڈسٹریکشن ٹیکنیک سے دوسری طرف لگا دیتے ہیں. آؤ ہم یہ کام کرتے ہیں، اچھا یہ دیکھتے ہیں، اچھا وہ جو کرنے والی چیز ہے اس کو دے لیتے ہیں. لیکن اگر وہ بچہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، تو آپ خاموشی سے بالکل ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے وہ بچہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا وہاں. ہم یوزلی یہ غلطی کرتے ہیں کہ خود اریٹیبل ہوتے جاتے ہیں اور بار بار اس کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں، ایسے نہیں کرنا، دیکھو میں لاسٹ ٹائم بتا رہی ہوں، میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے. اب آپ جتنی دفعہ اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں اس کا وہ ٹینٹرم ایکسپینڈ کرتا ہے.
اب دیکھیں چھوٹے بچے میں اگر آپ نے پریکٹس نہیں نہ کی تو وہ ٹین ایج میں آ کر اسی قسم کے ٹینٹرم ذرا اور طریقے سے دکھا رہا ہے. تو جیسے ہم نے پھر اگر چھوٹے بچے کے ساتھ ٹینٹرم کو مس ہینڈل کیا, ہم بڑے بچے کے ساتھ بھی پھر مس ہینڈلنگ میں چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی پھر آپ کو اسی طرح سے بچے سے بات کرنی ہے کہ نہیں بیٹا دس از ناٹ پاسبل. اب آپ نے ایک دفعہ بتا دیا, بچہ رو رہا ہے, آپ وہی بات ہے یا دوسرے کمرے میں اگر سیفٹی والے ایریے میں دوسرے کمرے میں اپنا کوئی کام شام کرنا ہے وہ کام کریں آرام سے. ہم کہتے ہیں وہ جی گھر والے پریشان ہو کے آ جاتے ہیں, دادا دادی پریشان ہو کے آ جاتے ہیں, تو پھر دادا دادی سے ریلیشن شپ اچھے کریں, ان کو کانفیڈنس ملیں کہ اس کا یہ ٹینٹرم ہے اور جب یہ ٹینٹرم ہوگا تو ہم سب اگنور کریں گے, کوئی نہیں آئے گا اس وقت ریسکیو کے لیے. کوئی آئے گا تو پھر وہ اسی کی ذمہ داری ہے, وہ ٹینٹرم پھر اپنے ذمہ لے لے, پھر وہ اس کو روتا دھوتا پھر وہ 6 دن تک وہ سنبھالتا رہے, ہم نہیں اس میں انٹرفیئر کریں گے. دوسرا یہ کہ آپ اگر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, جگہ یا تو لگتا ہے کہ رسکی جگہ ہے یا آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے, آپ وہاں بیٹھ کے آرام سے اپنا کام کرتے رہیں. بے شک لوگ آپ کو یوں دیکھ کے جائیں کہ اللہ اس کا بچہ کتنا رو رہا ہے, رونے دیں, چاہے دکان ہے چاہے پارک ہے, آپ آرام سے کام رہیں. تھوڑی دیر میں بچہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. جب بچہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے اب آپ بچے کو اٹھائیں, بچے کو پیار کریں. جب پیار کرنا ہے تو بچے کو یاد نہیں دلانا کہ وہ کس بات پہ رو رہا تھا. ہم پھر دوبارہ سے یاد دہانی کراتے ہیں, بیٹا موبائل اچھا نہیں ہوتا, بیٹا آئس کریم نہیں کھانی چاہیے. بچہ سوچتا ہے اچھا ماں نے تو پریشر لیا ہوا ہے, وہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے, اگلی قسط فوراً آ جاتی ہے. آپ نے اس وقت اس کو صرف پیار سے وہی ڈسٹریکشن ٹیکنیک یوز کرنی ہوتی ہے. پیار کیا اور اس کو پوچھا آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کھانا کھائیں گے, آپ کھیلنا چاہ رہے ہیں, آئے ہم کچھ کھیلتے ہیں. یعنی وہ موبائل اس لیے مانگ رہا ہے, کھیلنا چاہ رہا ہے. اب آپ نے اس کا نام لیے بغیر دوسری چیز کی طرف آپ جاتے ہیں. اگر بچہ خود سے ڈیمانڈ کر دے, یوزلی بچے نہیں کرتے ایسے, اگر آپ صحیح ہینڈل کریں. اگر بچہ پھر کہہ دے نہیں مجھے آئس کریم کھانی ہے, آپ کے ہاں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, پھر ہم کسی اور دن آئس کریم کھائیں گے. اور پھر ظاہر ہے جب اس کی طبیعت ٹھیک ہے تو آپ اسے کھلا بھی دیں. یا یہ کہ اگر آپ کوئی لمیٹڈ ٹائم آپ نے رکھا ہے, ویسے تو انڈر 2 کے لیے کہتے ہیں اسٹرکٹلی نہیں بچے کو دینا چاہیے اسکرین. تو اگر فرض کریں آپ نے کوئی اس کو نشید سنانے کے لیے, قرآن کی تلاوت سنانے کے لیے کبھی دیا, تو آپ کہیں اچھا میں آپ کو کل یا پرسوں یا کسی اور ٹائم پہ دوں گی. یا اگر آپ نہیں دیتی تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہم بک پڑھتے ہیں. تو بچہ ود پیسج آف ٹائم وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. ہم وہ کھلاہٹ میں پھر غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک تو ہم نے بچے کا نیچر نہیں ایکسیپٹ کیا اس ایج کے لیے, پھر ہم نے وہ اپنی ساری فرسٹریشن میں اس کو مس ہینڈل کیا, پھر اس کا فیلئر کی فیلنگ لی, اور پھر وہ جو اس کا نیچرل وہ پروسیس ہے اس میں بھی ہم نے پھر میس اپ کیا. اس کو ٹھیک طرح ہینڈل کرنا ہے. تو کنٹینمنٹ کیا ہوگی, ہر موقع پہ جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کلیئرٹی کے ساتھ بچے کو بتانا what is okay what is not okay. یہ یہاں الاؤڈ نہیں ہے. مثلاً آپ کے گھر مہمان آیا, آپ نے بچے کو بتایا ہوتا ہے کہ صوفے پہ آپ جمپ نہیں کر سکتے, اب مہمان کے سامنے وہ جمپ کر رہا ہے, تو کنٹینمنٹ کیا ہے, تب بھی بتا دیا. اب ہم مہمان کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں, کہتے ہیں مہمان جائے صحیح میں اس کو سیدھا کروں. سامنے بولیں نہیں بیٹا آپ کو پتہ ہے نا ہم یہاں پر جمپ نہیں کرتے, وہ دوبارہ نہیں کرے گا. مہمان کے سامنے آ کے پوچھ رہے ہیں ہم گیم کھیل لیں, اب ہم اچھا چلیں کھیل لیں. نہیں بیٹا اس ٹائم پہ یہ نہیں ہے, آپ باہر جا کے کھیلیں, اتنا اچھا موسم ہے, آپ کا پلے ایریا ہے, ٹوائز ہیں اور وہ آپ کے جھولے لگے ہوئے, آپ ادھر جا کے کھیلیں. گیم نہیں ہم کھیلتے, میرا فرینڈ کھیلنا چاہ رہا ہے. اس بچے کو بھی کہا نہیں بیٹا ہم اس ٹائم پہ یہ نہیں کھیلتے. آرام سے جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے کہہ دیا. کل ہی میرا بچہ مطلب ٹیوشن ٹیچر آئی ہوئی ہوتی ہے, اس ٹائم آئی پیڈ نہیں مانگتا, کبھی نہیں مانگا. کل میرا بھائی آیا ہوا تھا اور ٹیوشن ٹیچر بھی بیٹھی ہوئی ہے, میں بھائی کے ساتھ انگیج ہوں. بیٹا آ گیا جو 12 سال کا ہے, ماما آئی پیڈ کھول دو. ابھی نہیں, آپ کو پتا ہے میں نے کہا یہ ٹائم نہیں ہے آئی پیڈ کا, شام کو 7 سے 8 کے دوران دیتی ہوں, وہ روٹین ہے. نہیں پلیز کھول دو. حماد ابھی نہیں دینا, میں نے آپ کو بہت کوشش کی, آخر میں مجبور ہو کے کھول دیا. کیا کیا انہوں نے, پریشر لیا نا. آپ نے ایک دفعہ بولنے کے بعد دوبارہ جواب ہی نہیں دینا, مانگتا رہے, کرایہ نہیں آ رہا اس کے بولنے کا, نو رینٹ نو بل. تو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایسے اس کو دیکھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ آرام سے اپنی بات کریں. اگر بھائی کہتا ہے تم اس کی بات سن لو, آپ کے میں نے بتا دیا اس کو نا, اس کو پتا ہے, تھوڑا سا اس کو سوچنے دیں خود, آپ اپنی باتیں کریں. اس کو پیار سے رکھے بچے کو, اس کو غصے سے نہیں دیکھنا, پیار سے ایک جملہ بول کے سمجھانا ہے. آپ نے پرائم منسٹر بن کے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کرنی ہے بس. اسے یہ دیکھا کہ ماں کب کب پریشر لے لیتی ہے, آپ نے اس کو سکھایا. اب آئندہ کے لیے آپ نے پریشر جب نہیں لینا نا تو وہ پھر سیکھ جائے گا کہ یہ
نہیں کریں گی. ہاں مہمانوں کے سامنے بھی مطلب کچھ دن پہلے کزن آئے, پھر مطلب وہ ٹائم نہیں ہے اس کے آپ ایڈ کرنا, کبھی مانگتا ہے پھر آ کے بیٹھ گیا آپ کھول کے دے دو, آخر میں نے کھول دیا. یہ بات ہوئی نا, وہ اس نے پریشر پوائنٹ پک کر لیا آپ کا. تو اگر آپ نیکسٹ ٹائم نہیں دیں گی, اور اگر وہ 6 دفعہ بھی کہ نہیں دیں گی, اور اوور ایکسپلین نہیں کبھی بھی کریں, بس ایک دفعہ بول دیا کہ بیٹا ابھی تو 6 نہیں بجے, آئی پیڈ پکڑا اپنے پاس رکھ لیا اور اس کو کہا جاؤ بیٹا جا کے اپنے کوئی کام جو کرنے والے ہیں وہ کرو. یہ ہے کنٹینمنٹ ہر ایج کے لیے. اس سچویشن میں جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ بچوں کو بولے آپ سوچیں ہمارا کیا ٹائم ڈیسائڈ نہیں تھا, ہم نے کیا سیٹ کیا ہوا پیڈ رول, تو وہ آپ جائیں دوسرے روم میں 5 منٹ سوچ کے آئیں, مطلب اس طرح کی سچویشن تاکہ بچہ تھوڑی دیر کے ڈسٹریکٹ ہو, آپ کو خود بھی سنبھلنے کو ٹائم مل جاتا ہے کہ اب یہ دوبارہ اگر آیا تو میں کیا کروں گی. تو اس کو پتا بھی ہے نارمل وہ مانگتا ہی نہیں ہے, تو پھر ہے بھی 12 سال کا. اور آپ نے ریلیکس رہنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو وہ آئی پیڈ, جیسے آپ کو پہلے سے پتا ہے مہمان آ رہے ہیں, کوئی اور ملنے آ رہا ہے, تو اس آئی پیڈ کو اس ٹائم پہ لاک اینڈ کی میں رکھ دیں کہ وہ بچہ اس کو لے نہ سکے. وہ آپ سے آ کے کہتا ہے آپ کی چابیاں کدھر ہیں. دیکھیں آپ کو اپنے بچوں کو کنٹینمنٹ اس طرح سکھانی ہے, جیسے میں نے ہمیشہ سے اپنے بچوں کو اس طرح سکھایا, جب گھر میں اور بچے, اب جیسے میری پوتیاں ہیں, اگر میرا موبائل فون پڑا ہوا ہے وہ نہیں اٹھاتے. میں نے سب کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر میرا بج بھی رہا ہے تو یہ میرے پاس لے کر نہیں آنا کہ آپ کا فون بج رہا ہے. وہ مسڈ کال پتہ چل جاتی ہے, میں خود آؤں گی, خود دیکھوں گی, میسج آ رہے ہیں ذرا دیکھ لیں آپ کے میسج. نہیں, جسٹ کیپ اٹ دیئر, ڈو ناٹ ٹچ مائی فون. میں کسی کو ڈانٹتی نہیں, چیختی نہیں. اس کے برعکس میرے ہی گھر میں ایسے لوگ ہیں جو کہ فون رکھتے ہیں اور وہ بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان سے کھلوا لیتے ہیں. کیا فرق ہے؟ میں نے ان کو کنٹینمنٹ سکھائی ہے, میں نے ان کو بتایا ہے کہ what is doable, what is not doable. تو آپ ابھی بھی ان کو آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی سچویشنز میں یہ طریقہ سکھائیں. جب آپ وہ سکھا دیں گے پھر ان کو پتا چلے گا. جیسے ہوتا ہے کہ سبلنگز میں اتنا گیپ ہے کہ بڑوں کو اب اجازت مل چکی ہے کیونکہ ان کی اپروپریٹ ایج ہے, اور چھوٹے وہ پھر اس میں وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ماں باپ بھی تھوڑا سا لوز کر دیتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. دیکھیں نا, اب میرے جب بڑے بچے تھے تو اس ٹائم پہ موبائل نیا ہی تھا, تو ان کے پاس نہیں تھا, ہم یوز کرتے تھے. تھوڑے بہت وہ کارٹونز جو تھے وہ ہم سی ڈیز میں اس میں لا کے دیتے تھے تو وہ دیکھتے تھے. اس کے بعد جو بچے ہیں اب ان کے پاس موبائل بھی ہیں, جب وہ اس ایج میں آئے ہیں ان کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے ان کے پاس. اب پہلے ڈیسک ٹاپ تھے تو ہم بڑی آسانی سے ماؤں کو بھی سکھاتے تھے کہ جی لیونگ روم میں رکھیں. اب تو لیپ ٹاپ آ گئے, اب تو کمروں میں چلے گئے, اب تو بیڈ میں پڑے ہوئے بچوں کے. تو اب آپ کو ٹیکنیکس پھر اس کے مطابق بدلنی پڑتی ہیں. اور اگر بچہ کوئی آپ کو کہتا ہے آپ ہمیں نہیں کرنے دیتی تھیں, آپ ان کو کرنے دیتی ہیں, تو آپ بتائیں کہ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں, تو ہمیں ٹیکنیکس بھی بدلنی پڑتی ہیں, ہمیں کنٹینمنٹ کے طریقے, باؤنڈری سیٹنگ کے طریقے بھی بدلنے پڑتے ہیں. دیکھیں نا, پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ باقاعدہ آمنے سامنے آتی تھی فوجیں, پھر اس کے بعد دوسری طرح کی جنگیں شروع ہوئیں, اور اب کیسی جنگیں ہیں؟ اب سوشل میڈیا وار ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ملک فتح ہو جاتے ہیں, لوگوں کو ہرا دیا جاتا ہے. تو اسٹریٹجیز تو چینج ہوں گی وقت کے ساتھ ساتھ. ایک 15 سال کا بچہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کے پاس پبلک تو ٹیبلٹ ہے. اب اس کی ڈیمانڈ ہے کہ بہن کو دے دیا تھا 2 سال پہلے آپ نے, اینڈ آئی وانٹ موبائل, میری بھی ایج ہے, اور میں یہی اس کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ ہمیں فیل ہونا کہ تمہیں ضرورت ہے, یہ انسسٹ کہ نہیں آپ نے دینا ہے 15 تک آپ نے مجھے دینا. آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک تو کمپیریزن نہیں کرتے, آپ اپنا پریشر خود ریلیز کریں. وہ جو پریشر یہی ہے نا, اس کو دے دیا تو مجھے نہیں دیا, تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم کمپیریزن پہ کوئی چیز نہیں دیتے, آپ میرٹ پہ ارن کریں. آپ جو ہے تھوڑا سا پڑھائی پہ بھی توجہ دو, آپ کے میرٹ آپ دیں ہمیں, پھر ہم سوچیں گے. آپ نے تب بھی وعدہ نہیں کرنا. اچھا بچوں کے پاس تو ہر چیز کا جواب ہوتا ہے نا, نہیں ابھی تو میری برتھ ڈے ہے, وہ تو اگنور. آپ کے برتھ ڈے پہ تو مجھے ملنا چاہیے نا, میں نے آپ کو پیدا کیا ہے, آپ مجھے کچھ دیں. اسمارٹ آنسرز آپ کے پاس آنے چاہیے. بچے تھکیں, ہم تھک رہے ہوتے ہیں اکثر بچوں کے جواب سے. آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. اصل مسئلہ کنسسٹنسی کا ہے. ہم ایک دفعہ کرتے ہیں پھر 6 دن چھوڑ دیتے ہیں. کنسسٹنٹ رہنا ہے کہ جی جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا, اور اس کے لیے ہمیں اندر سے کلیئرٹی چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر مجھے لگتا ہے نا کہ مجھے اپنے بچے کو مثلا کوئی مہمان آئے اور آج دے دینا ہے اجازت, تو میں پھر پہلے سے اناؤنس کر دیتی ہوں کہ جی آج وہ مہمان آئیں گے تو آپ لوگوں نے اگر یہ کام کرنا ہے تو اس طرح سے کر لو. اسی طرح جو ٹاڈلر ہوتا ہے, جب وہ ہمیں کوئی
टेंट्रम थ्रो करता है या कोई गुस्से की बात करता है, तो बेसिकली वो हमें क्या बताना चाह रहा होता है कि आई एम मैड एट यू, उसको बताने का तरीका नहीं आ रहा होता। तो हम समझते हैं कि शायद हमने तरबियत नहीं सही की, हम उसकी जुबान नहीं समझ रहे। और अगर बच्चों का ये जो डिस्प्ले है इमोशन का, ये हमें थकाना शुरू कर देता है, तो फिर आप देखें कि हम बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, चाहे वो टॉडलर है चाहे वो टीनेजर है। प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर जब आप लेना छोड़ेंगे ना, तब आपके मसले हल होंगे। और बच्चा जो होता है ना, इस बात को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है। क्या बच्चे स्कूल में आपस में ऐसे प्लान कर सकते हैं कि हम मैं अपनी मामा को ये कहता हूँ और आप जाके ये कहना, बिल्कुल बिल्कुल डिस्कशंस होती हैं। हम भी तो करते हैं कॉलेज और स्कूल। ऑनेस्टली मुझे ये फील होता है कि ये तो बच्चे कैसे इतने बड़े प्लानर हो सकते हैं। गेम्स बच्चे प्लान करते हैं, टेस्ट में चीटिंग प्लान कर सकते हैं। हम ना बहुत सी बातें भूल जाते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कुछ चीजें फितरतन है ना। टॉडलर्स की बात है, ये मेरी बेटी का मुझे ये छोटी वाली ने बहुत तंग किया, दिहाई ज्यादा अच्छा मैं ये कह रही थी, बहुत शैतानी करती, मतलब वो स्ट्रॉलर आप मुझे निकाल के दें, और इसी पे मुझे इतना सख्त गुस्सा आया ना कि मैंने कहा मैं तुम्हें स्टोर नहीं बंद करना, हर चीज तुम्हें चाहिए। आप कह सकती हैं कि अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बिजी हूँ, अभी आप किसी और चीज से खेल रहे हैं, मैं आपको 1-2 दिन में निकाल दूंगी। नहीं, उसके सामने ही खड़ा होना होता है, अब भी निकाल के नहीं ये चीज। इससे क्या आप प्रेशर लेती हैं ना, तो जब हम बदतमीजी भी कर देते हैं, यही बातें ऐसी बोल देते हैं, बच्चे को पता है कि माँ, एक तो उसने बंद नहीं करना, मुझे बच्चों को ये पता होता है। जैसे मेरे पास क्लिनिक में आती हैं, वो कहती हैं इसको टीका लगा दें, ये वो, जब मैं कहती हूँ ये गलत बात है, आप बच्चों को ना इसे डराएं, कहती हैं बच्चा बड़ा ढीठ है, इस पर असर नहीं होना, देख लें अभी भी असर नहीं हो। मैंने इसलिए उसको पता है आप गलत बात बोल रही हैं। मतलब जो इसमें कुछ बेजरर सी बातें हैं ना, कुछ छोटी छोटी, वो तो आप जरूरी तो नहीं अब हर चीज पे आप उनको नो ही करें। बिल्कुल, मतलब उस बच्चे को बताते हैं कि बाउंड्री होती है,